الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے یعنی پھیلے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جانا خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں جو اپنی قدرت کے کرشمے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اردو میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ٹیٹو، جو یہ انگور ہے نا جی، انگور کی وہ جو اس کو چڑھایا جاتا ہے بیل کو، اس کے اوپر وہ ٹیٹو کہتے ہیں، لکڑیاں کہہ لیں ہم سادہ لفظوں میں کہہ لیں۔ انگور کی بھی بیل ہے، گرمے کی بھی بیل ہے، تربوز کی بھی بیل ہے اور خربوزے کی بھی بیل ہے، یعنی ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک اوپر چڑھا دیا ایک نیچے بچھا دیا۔ اب تربوز کی بیل کو اوپر چڑھائیں گے وہ پھل میں ذائقہ ہی نہیں رہنا، وہ پھل میں جان ہی نہیں رہنی۔ خربوزہ ہو گیا، ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے فٹ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ بھی اسی طرح کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب دیکھو اگر انگور مٹی میں ہوتا برباد ہو جانا تھا، اللہ نے اوپر چڑھا دی۔ پھر میں قربان جو اس کی قدرت پر، ہم ایک ہی مٹی کے اندر ایک ہی پانی دے رہے ہیں، ایک ہی ہوا فضا سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے سب، دیکھو میری قدرت کا نظارہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو کیسی میں نے کئیوں کو درختوں پہ چڑھا دیا۔ کھجور درخت پہ لگ رہی، آم درخت پہ لگ رہا ہے، انار درخت پہ لگ رہا ہے، زیتون درخت پہ لگ رہا ہے، اور پھر اس کی قدرت کا نظارہ دیکھو، دن میں لگاؤ تو سبز آئے گا، رات میں لگاؤ تو کالا آئے گا، یعنی زیتون کالا بھی ہے اور سبز بھی ہے۔ دیکھو اس کی قدرت کا کرشمہ۔ ہر وقت ہوا کے لیے خالق کائنات نے انتظام فرما دیا، زیتون کا حکم فرمایا، انار کا حکم فرمایا، اور فرمایا کچھ تو آپس میں مماثلت رکھتے ہیں لیکن کچھ الگ ہیں۔ پھر انہی کے اندر سے وہ کلمے کاٹ کاٹ کے لوگوں نے ایک درخت سے دو پھل لیے، یعنی جو اس وقت تک میری معلومات کے مطابق ایک درخت پہ 40 کلمے لگا کے 40 پھل لے لیے گئے۔ اب تک ایک درخت سے 40 پھل لے لیے۔ درخت لگاؤ، اس کے اندر دوسری قلم لگا دو، وہ دونوں پھل آئیں گے۔ جو قلم لگے گی وہ اپنا پھل دے گی، جو درخت ہوگا وہ اپنا پھل دے گا۔ قدرت دیکھو کیسی ہے۔ اس معاملے میں چائنا ہم سے بہت آگے ہے، اس نے تجربات بڑے کی۔ چائنا کی جو چیز آپ دیکھیں نا جی، ہمارا پاکستانی کیلا دیکھ لو، چائنا کا کیلا دیکھ لو، بڑے بڑے بڑے، ہاں جی، ہمارا تھوم دیکھ لو، ان کا تھوم دیکھو اتنا بڑا بڑا۔ ہمارے آپ فروٹر دیکھیں، یعنی مالٹے وغیرہ دیکھیں، ان کے دیکھیں، انہوں نے یہ جینیٹکس میں اور بایولوجی میں انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ تحقیق کر کے قدرت کے کرشموں کو شاہکار بنا دیا اور ان کی خوبصورتی اس نے بڑھا کے اوپر رکھ دی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا حضرت جی ہم پر یہ کتنا بڑا احسان اس ذات نے کیا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھو کیلے کے اوپر قبر چڑھایا، تربوز کے اوپر چڑھایا، خربوزے کے اوپر چڑھایا، بھئی وہ اس نے پڑا رہنا نیچے، اس کو نقصان نہ ہو جی، جتنا مرضی پانی آ جائے، کچڑ آ جائے، جو مرضی آ جائے، اندر اس کا گودا محفوظ رہے، ہر چیز محفوظ رہے۔ کیلے کا بیج نہیں ہے، یعنی بغیر بیج کے وہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، ایک کھجور ہے مدینہ منورہ میں ملتی ہے، وہاں سے پوری میں نے بھی اکھائی بغیر گٹھلی کے، بغیر گٹھلی۔ ایک غیر مسلم نے کہا، غالباً یہودی تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ گٹھلی آپ لیں مجھ سے اور اس کو لگائیں رات کو، صبح جب ہم آئیں نا تو یہ پورا درخت بھی بن جائے اور پھل بھی لگ جائے اس میں، میں ایمان لے آؤں۔ اب اس کو بھی پتہ تھا، یعنی اس کو پتہ تھا کہ جناب ایک رات کے اندر کھجور کا درخت جوان نہیں ہوتا اور پھر اس پہ پھل نہیں لگتا۔
اس نے حضور کو دی تو صحیح، اب تھا یہودی، اس کو اس بات کا علم بھی تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی معجزہ بھی کر سکتا ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کروں، میں جہاں پر اللہ کے حبیب نے گٹھلی دفنائی ہے، ہاں جی، میں وہ رات کو گٹھلی نکالوں، نہ گٹھلی ہوگی نہ معجزہ ہوگا، تو میں کہوں گا جی لو میں آپ کا ایمان کیوں نہ ہوں، آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا ہی نہیں۔ حضور لگا کے گئے، اس نے رات کو آ کے چوری کر لی۔ اب صبح جناب کٹھے ہو کے جب گئے تو وہاں پر درخت جو ہے کھجور کا درخت بھی کھڑا تھا، اس پہ پھل بھی لگا ہوا تھا، بڑا حیران ہوا۔ حضور نے وہ پھل اتروا کے اس کو کھلایا، تو جب کھایا کھولا اس میں وہ گٹھلی کوئی نہیں، کہنے لگا یہ کیا، مسکرا کے فرمانے لگے تو نے رات کو خود ہی تو نکال لی تھی بیچ میں سے۔ ہاں جی، یہ قدرت کے کرشمے ہیں نا جی، بغیر گٹھلی کے بھی کھجور لگا دی۔ اور اس میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، انگور ہو، انار ہو، زیتون ہو، یہ جتنے بھی بیلدار درخت ہوں، یہ پودے ہوں، تمام کے تمام اس کی قدرت کے شاہکار ہیں، تمام کے تمام اس کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ پھل عطا فرمائے نا ہمیں، اسی طرح ہماری اولادیں بھی ہیں، کچھ تو پرواز کرتی ہیں، کمال کر دیتی ہیں، پرواز ان کی بڑی اونچی ہوتی ہے لیکن پھل ان کے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کر دیں، کچھ ہوتے ہیں زمین پر لگے ہوئے، ہاں جی، لیکن وہ پھل دیتے ہیں وڈا وڈا جناب، ماں پیو نو بھی راضی کر دیتا تے سارے جہان نو راضی کرنا، سبحان اللہ جی، سارے موج کرو جی۔ قدرت ہمیں جب پھل عطا فرمائے نا تو اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ دیکھیں نا جی، اس کی قدرت سے باہر تو کوئی نہیں۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کو سنا، کہنے لگا یار مجھے نا انہوں نے بلایا، یہ جو ٹیکس کا محکمہ ہے، ٹیکس کے محکمے والوں نے مجھے بلایا، اس نے کہا جی آپ نے 4 کروڑ کی 2 گاڑیاں لیں؟ اس نے کہا ہاں لیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے 40 کروڑ کا مکان لیا؟ کہ ہاں لیا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا بے شرمو، ٹیکس لیتے تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ جب میں ٹیکس دیتا ہوں اس وقت تمہیں نہیں پتہ لگتا کہ یہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ میں 7 لاکھ کی جوتی بھی پہنوں گا، میں 20 لاکھ کا سوٹ بھی پہنوں گا، میں 4 کروڑ کی گاڑی پہ بھی سفر کروں گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ رب سونا دیتا ہے جس کو نا جی، پھر بے شمار ہی دیتا ہے، وہ جلائے بھی نا تو ختم نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل بیچارے سفیدے کی طرح بے فیضے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ وجود ہے سارا۔ اللہ ہمیں پھل لگائے نا، اللہ اس پھل سے فائدہ بھی اٹھائے۔ اللہ کہتا ہے پھر آگے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق وہ جس دن کٹے اور بے جانا خرچ ہو، اس کا حق ادا کرو۔ اولاد کو یہ پھل کا حق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا جی عشر، اگر بارانی زمین ہے تو عشر ادا کیا جائے گا، تو اگر دوسری ہے تو نصف عشر ادا کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا زمینی کھیتی کا اور پھل کا۔ دوسرا یہ جو اولاد ہے نا جی، اس کو اخلاق نبوی سکھانا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ادا کیے۔ مخلوق خدا ہے، تیری اولاد ہے، تیرا پھل ہے، اس کا حق یہ ادا کر، اس کو اپنے رب کی معرفت اور اس کی پہچان ادا کر، اس کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا، پھر دیکھ وہ پھل تجھے کتنا فائدہ دیتا ہے۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ کریم رحیم غفار ستار ہے، وہ کسی کا پھل آتے ہی بکوا دیتا ہے، کسی کا پڑا بیچارہ سڑ جاتا ہے۔ کئیاں دی اولاد سونی نکل آتی ہے، بختاں والی نکلتی ہے، ماں پیو دی اکھاں دا بھی تارا، تے کئی سڑ کے نشیاں دے، چوریاں دے، ڈکیتیاں دے، ہنگامیاں دے، انہاں دے نظر ہو کے بیچارے سڑ سوا ہو جاتے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ولا تسرفوا، بے جا خرچ نہ کرو۔ فضول خرچی تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں ہے جی۔ میں اپنے ایک بچے کو سمجھا رہا تھا، شاگرد ہے میرا، بیٹا اے بوتلاں، اے ٹافیاں، اے ڈیزاں، اے شیزاں، انہاں تو نا پرہیز کر کے تھوڑا جا، ہے جی، یہ بے جا خرچی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ بے جا خرچی اللہ نے پسند نہیں۔ اگر میں مذہبی شخصیت رکھنے والا ہوں تو میرے لیے یہ چیز درست نہیں، یہ بے جا خرچیوں میں آ رہی ہے۔ جو تو ایسا فرد بن کہ تیرے ہونے سے ہزاروں کو فائدہ پہنچے، اور جب تو نہ ہو دنیا یاد کرے۔ ہمارے ماں باپ نے نا جی ہمیں یہ سکھایا، باوجود محنت کش ہونے کے، ساری نعمتیں ہونے کے، انہوں نے اپنی ضروریات کو پس پشت رکھا، دوسروں کی مد نظر رکھ کے ان کی ضروریات کو پورا کرتے چلے۔ اگر آج سے ہم تربیت نہیں کریں گے اپنی اولاد کو، شاہ خرچی کی عادت پڑ گئی تو پھر یہ صورت حال ہونی ہے، پھر نہ تو اپنی اولاد وہ سنبھال سکے گا، نہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کے تارا بن، ان کے لیے مصیبت نہ بن، ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن۔
وہ بجائے اس کے کہ ضرورت کے وقت تیرے طرف منہ دیکھتے رہیں، میں کہتا ہوں وہ ماں باپ مرنے والے ہو جاتے ہیں جن کو اولاد کے آگے ایسے کرنا پڑے۔ ماں باپ حضرت جی ساری زندگی جس کو پالا ہو اس کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی ہے، تو اگر کوئی مر کے کر دے تو اولاد کا جی میرے کو اپنا کوئی نہیں، میں تمہیں کی دیواں، میں تو سارا بوتلیں شوتلیں تو اڑا چھڑے، میں تمہیں کی دیواں، ہے نا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا فضول خرچ، ایویں قرضہ چک لینا، ایویں قرضہ چک لینا، انہیں تم ہی دے دیتے، تم ہی دے دیتے، تم ہی دے دیتے، تم ہی دے، پھر لیندہ ہے کوئی نہیں، مصیبت پئی ہوتی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بالکل فضول خرچی ہے، اس میں کوئی توقع نہیں۔ جب تک بندے کو اشد ترین ضرورت نہ پڑ جائے اس وقت تک دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دستے سوال دراز کرنا کل حشر والے دن جو خارشی کتا ہوتا ہے نا جی، خارشی کتا، تو وہ خارش کر کر کے اندر سارے جسم دے اتنے کھل بھی اتر جاتی، ایسے وہ چہرے لے کے آئیں گے، ان کے چہرے زخمی ہوں گے خارش کر کر کر۔ یہ دستے سوال دراز کرنا جو ہے اتنی خوفناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بلا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بھی اتنا بھی سخی نہیں ہو جانا کہ سارا کچھ ہی اللہ دے نال لا دیتا تو اولاد نو بھوکا مار چھڑیا، یہ بھی نہیں کرنا ہے جی میری کمائی سے میں جتنے مرضی کرنا، ٹھیک ہے مان لیا تمہاری کمائی ہے، تم جدھر مرضی خرچ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، اولاد محتاج ہو جائے اور تو سارا دنیا میں جو ہے نا وہ سخی داتا بن کے سب کچھ لوٹا دے، ایسا بھی نہیں۔ اولاد کو محتاج بھی نہیں کر، اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کے جانا ہے وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے تھے نا جی، انہوں نے کچھ نہ کچھ اتنا ضرور چھوڑا ہے کہ مرنے کے بعد کم از کم اولاد اگر قابل ہو تو وہ اس کو لے کے چلے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے کم ہوتے ہیں کہ کوئی نہ چھوڑ کے جائے، ورنہ اکثریت ہمارے بڑوں نے اتنا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں اگر قابل ہوں تو وہ اس کو لے کے چل جاتی ہیں آگے۔ پھر وحدہ لا شریک نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والے کو کون پسند کرتا؟ حضرت جی میں یہاں پر بیٹھ کے درس قرآن دوں، درس حدیث دوں، باہر میں جناب عیاشیاں کرتا پھرا، میں موجہ کرتا پھرا، تو پھر میرے یہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ میں کنے کہ ایسی تو یہ تھیا یا عیاشی مارنیاں نے، یعنی یہ بے جا خرچ ہی کرنا ہے تو جاؤ پھر اور کوئی ہزاروں فیلڈ ہیں، میں اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور پھر اس فیلڈ کے کچھ تقاضے ہیں، کسی بھی سیٹ پر آپ بیٹھیں گے اس کے تقاضے ہیں میرے بابو، کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حضور کے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک۔